اس کے بعد مرزا صاحب آگے کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عمر بن میمون تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جس زخم میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پیش کیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، مگر وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم سے بہہ نکلا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم سے اب زندہ بچ نہیں پائیں گے، تو لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے درخواست کی کہ امیر المومنین اپنے بعد اپنے جانشین کی وصیت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے بعد ان 6 افراد سے بڑھ کر اس معاملے کا کسی اور کو حقدار نہیں سمجھتا۔ معاملہ بریکٹ میں خلافت، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی تھے۔ پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، اور پھر اپنے بیٹے کی دل جوئی کے لیے بریکٹ میں پھر فرمایا، یہ پھر فرمایا تھا لیکن بریکٹ میں اپنے بیٹے کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ ان 6 افراد کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی بریکٹ میں مشاورت میں موجود ہوگا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہوگا، لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ پھر مزید فرمایا میں اپنے بعد والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ مہاجرین اولین کا خیال رکھے، ان کے حقوق اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھے، اور میں اس سے انصار کے بارے میں بھی ہدایت کرتا ہوں کہ وہ ان سے حسن سلوک کرے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت پہلے اہل ایمان کو پناہ دی تھی۔ ان کی اچھائیوں کی پذیرائی کی جائے اور کوتاہیوں سے صرف نظر کی جائے، اور میں تمام خلافت اسلامیہ کے متعلق بھی حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مرزا جی نے صحیح مسلم 1258 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 3700 کا حوالہ دیا ہے۔ اب جو مرزا جی کا کیا ہوا ترجمہ ہے، سب سے پہلے تو اسے ذرا غور سے دیکھیں کہ اس سے ہمیں جو نتائج ملے۔ مرزا جی نے پہلا جو نقطہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کے پاس آئے، یعنی کہ جب یقین ہو گیا کہ آپ کی شہادت ہو جائے گی تو لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ جانشین مقرر کر دیں۔ آپ نے کہا 6 افراد کے علاوہ میں کسی کو بھی حقدار نہیں سمجھتا۔ آپ نے کہ وہ جانشین مقرر نہیں کیا، 6 افراد، وہ 6 افراد میں علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد، عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ آپ نے کہا عبداللہ بن عمر کو شورا کا حصہ بنانا، لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، یہ نقطہ دیکھو مرزا جی کا ہی کیا ہوا ترجمہ ہے، کیسا صفائی سے مرزا جی اس کو پی جائیں گے، ابھی دیکھنا ذرا۔ اور پھر اس کے بعد آگے میں اپنے بعد والے خلیفہ کو جو وصیت کرتا ہوں، اس وصیت میں ایک نقطہ کیا ہے، مہاجرین اولین، انصار وغیرہ سب کی حقوق کی حفاظت کرنا، اچھائیوں کی پذیرائی کرنا، کوتاہیوں سے صرف نظر کرنا، صحابہ کی اچھائیوں کا ذکر کرنا، کوتاہیوں سے صرف نظر کرنا۔ مرزا جی کا اپنا کیا ہوا ترجمہ۔ گو ہم کہہ دے تو دکھاتے نہیں ہو یہ حدیثیں، یہ باتیں بتاتے نہیں ہو لوگوں کو، یہ چھپاتے ہو تم۔ مرزا جی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ چھپاتے نہیں رہے تھے، بتا دو، نہیں سمجھے کچھ بات؟ اچھا ابھی رکیں، وہ تو ہم کہتے ہیں نا، وہ ماں کا لال تو پیدا ہو کر آئے نا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ان کی کوتاہیاں ثابت کریں، بشری تقاضے کے تحت ہونے والے معاملات کو ہم ان کو کوئی معصوم الخطا تو سمجھتے نہیں ہیں، انبیاء جیسا تو سمجھتے نہیں ہیں، صحیح، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، لیکن عمل میں، علم میں، تقوی میں، فضیلت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے میں اس امت کے سب سے بہترین مخلوق اگر کوئی ہے، سب سے بہترین افراد کوئی ہیں تو وہ صحابہ کرام۔ ہم تو کہتے ہیں نا، وہ ماں کا لال تو پیدا ہو جو ہمارا سامنا کرتے ہوئے ان کو غلطیوں کو، جو غلطیاں ان کی طرف منسوخ کی جا رہی ہیں، ثابت کریں نا اس بات کو۔ بہرحال اب اس کے بعد ذرا دیکھیے گا۔ اچھا بھائی، صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 130 سے لے کر، اور جناب علی یہ صحیح بخاری کی طویل ترین روایتوں میں سے ایک ہے، اور ترجمے کے ساتھ صفحہ 130 سے لے کے 136 تک پھیلی ہوئی روایت۔ باب ہے باب قصۃ البیت والاتفاق علی عثمان بن عفان۔ امام بخاری نے باب کیا قائم کیا ہے؟ امام بخاری نے باب کیا قائم کیا ہے؟ اور سنو یار، بڑے کوئی صاحب کرامت آدمی تھے، کیا امام بخاری کو گمان تھا، کیا نظر آ رہا تھا؟ امام بخاری نے باب دیکھو کیا قائم کیا، باب قصۃ البیت والاتفاق علی عثمان بن عفان۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بیعت پر، یہ بیعت کا قصہ اور اس پر اتفاق کا بیان، اس پر اتفاق کا۔ اچھا اب میں ایک ایسی اشارہ دے رہا ہوں پہلے نا، آپ ذرا غور کیجیے گا کہ مرزا جی نے حدیث نمبر 8 کیا درج کی ہوئی ہے؟ حدیث نمبر 8 یہ درج کی ہے، تم پر میری سنت اور راست باز اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پر کاربند رہنا اور ان کو خوب مضبوطی سے تھام لینا کہ چھوٹنے نہ پائے، اور دین میں کسی نئے کام کو جاری کرنے سے باز رہنا کیونکہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مرزا جی نے متفق علیہ خلیفہ راشد کی سنت کو چھوڑنے والے کو اپنے کیے ہوئے ترجمے کے مطابق کیا قرار دیا ہے؟ گمراہ قرار دیا ہے۔ اور مرزا جی نے ابتدائی پمفلٹ کے اندر یہ بات لکھ رکھی ہے، اجماع امت کو حجت اور دلیل ماننا در حقیقت قرآن و صحیح احادیث کے احکام کی پیروی کرنے میں ہی شامل ہے۔ اب سمجھے ذرا اس بات کو، مرزا جی نے خود اپنے لیے کیا کہہ رکھا ہے؟ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں حضرت عثمان کے اوپر بعض لوگ تان کرتے ہیں، ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف رائے ہے لیکن ہم تان نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔
جس خلیفہ کی بیعت پر اتفاق ہو اس سے آپ اختلاف رائے رکھ کر بقول آپ کے کیے ہوئے ترجمے کے گمراہ ثابت ہوئے یا نہیں؟ اچھا چلے چھوڑیں، اب دیکھیے گا ذرا بات کو، یہ طویل ترین روایت ہے، میں اس کے مخصوص مقامات سے اس کو پڑھوں گا، پھر کسی شوق پورا کرنے والے کو شوق پورا کرنے کا دل کرے ہم اس کے لیے پوری روایت پڑھنے کو تیار ہیں، کوئی کہہ دے کہ اس کا فلاں حصہ تو ہم نے چھوڑ دیا، ہم اس کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی سنیے گا ذرا بات، مرزا جی نے پوری روایت درج کیوں نہیں کی؟ میں پہلا نقطہ بتاتا ہوں۔ زخمی ہونے والے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابن عباس دیکھو مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر گھوم پھر کر دیکھا اور آ کر فرمایا کہ مغیرہ کے غلام ابو لؤلؤ نے آپ کو زخمی کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا وہی جو کاریگر ہے؟ جواب دیا کہ جی ہاں۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اسے برباد کر دے، میں نے تو اس سے اچھی بات کہی تھی جس کا اس نے یہ بدلہ دیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھ تو نہیں مقدر کی جو اسلام کا مدعی ہو، یعنی یہ مسلمان نہیں تھا۔ اچھا جی، تم اور تمہارے والد، ابن عباس تم اور تمہارے والد اس کے خواہش مند تھے کہ اجمعی غلام مدینے میں زیادہ سے زیادہ لائے جائیں، یوں بھی ان کے پاس غلام بہت تھے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا اگر آپ فرمائیں تو ہم بھی کر گزریں، مقصد یہ تھا کہ اگر آپ چاہیں تو مدینہ میں مقیم جتنے اجمعی غلام ہیں سب کو قتل کر ڈالیں۔ ابھی سنو ذرا بات، مرزا جی نے یہ پوری حدیث نقل کیوں نہیں کی؟ کیونکہ عباس کون ہے؟ چچا عباس اہل بیت، اور مرزا جی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا الزام پتہ ہے کس پہ لگایا ہے؟ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی کہتے ہیں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک مرغے نے مجھے ٹھونک ماری، خواب میں اس کی انہوں نے تعبیر کی مجھے اس طریقے سے قتل کیا جائے گا، تو یہ ابو لؤلؤ فیروز نے قتل کیا، اور بخاری میں موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے کہا مغیرہ میں نے تجھے منع بھی کیا تھا یہ پرشیا کے غلام یہاں پہ مت لے کے آ، تو ہم پوچھتے ہیں مغیرہ بن شعبہ یہ غلام لے کر کیوں آیا جب حضرت عمر نے منع کیا تھا؟ حضرت عمر کی نافرمانی کیوں کی؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین کی بات کیوں نہیں مانی؟ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ایک خواب بھی دیکھا تھا کہ ایک مرغے نے مجھے ٹھونک ماری ہے خواب میں، اس کی انہوں نے تعبیر کی کہ مجھے اس طریقے سے قتل کیا جائے گا، تو یہ ابو لؤلؤ فیروز نے قتل کیا، اور بخاری میں موجود ہے حضرت عمر نے کہا کہ مغیرہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ یہ پرشیا کے غلام یہاں پہ نہ لے کے آ، تو ہم پوچھتے ہیں یہ مغیرہ ابن شعبہ یہ غلام کیوں لے کے آیا جب حضرت عمر نے منع کیا تھا؟ حضرت عمر کی نافرمانی کیوں کی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ خلیفۃ المسلمین کی بات کیوں نہیں مانی؟ ہم نے وہاں ایسا جواب دیا تھا مرزا جی اور مرزا جی کے جتنے سہولت کار ہیں نا نسلیں یاد رکھیں گی، لیکن ابھی صرف ایک توجہ آپ کو دلا رہا ہوں، یہ تھی وجہ جو مرزا جی نے حدیث نمبر 3700 پوری نقل کی۔ اے ابن عباس آپ اور آپ کے والد چاہتے تھے کہ مدینے میں اجمعی غلام آئے، مغیرہ بن شعبہ چاہتے تھے۔ کون چاہتے تھے؟ تو اگر مدینے میں اجمعی غلام لے آنا اس بات کی سازش ہے کہ کوئی خلیفۃ المسلمین کو ان سے شہید کروانا چاہتا ہے، تو وہ سازش رچنے والے کوئی اموی بنو امیہ کے نہیں تھے، بلکہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق وہ تو چچا عباس اور ان کے بیٹے ابن عباس پہ انگلی آ جاتی ہے۔ خود عمر نے کہا ہے ہم نے تم نے بریکٹ نہیں لگایا تھا۔ اب جو جواب تم اس کا دو گے وہ ہماری طرف سے مغیرہ بن شعبہ کا سمجھنا، وہ بنی امیہ کا سمجھنا۔ کیا جواب ہے اس کا؟ جواب یہ ہے کہ وہی جب ابن عباس نے آگے کہا کہ حضرت آپ ہمیں حکم دیں، سب لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی کوئی ایسی نیتیں نہیں تھیں، نہ حضرات بنو ہاشم کی نہ حضرات بنو امیہ کی، کوئی نہیں جانتا تھا، عربوں نے کبھی خود کا حملہ پہلے دیکھا ہی نہیں تھا۔ آپ لوگ حدیث نمبر 3700 پڑھیے گا، الفاظ ہیں باقاعدہ کہ میں آپ کو چلے میں یہ الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اس نے ابو لؤلؤ نے آپ کو زخمی کیا، اس کے بعد وہ بدبخت اپنا 2 دھاری خنجر لیے دوڑنے لگا اور دائیں بائیں جدھر بھی پھرتا تو لوگوں کو زخمی کرتا جاتا۔ اس طرح اس نے 13 حضرات کو زخمی کر دیا، جن میں 7 حضرات نے شہادت پائی۔ مسلمانوں میں سے ایک صاحب نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اس پر اپنی چادر ڈال دی۔ اس بدبخت کو جب یقین ہو گیا کہ اب پکڑ لیا جاؤں گا تو اس نے خود اپنا گلا کاٹ ڈالا۔ عربوں نے اس سے پہلے کبھی خود کا حملہ سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ تو کہاں سے اس چیز کو، یعنی کہ آپ دیکھیں آج کے اس جدید ترین دور کے اندر آپ سمجھیں خود کا حملہ آور کی پہچان شناخت اور کہاں سے آیا کہاں سے ٹریننگ آرام سے ہو جاتا ہے، آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے، کیا اس حملے کو روکا جا سکتا ہے؟ عموماً اس کی سازش کے تانے بانے جوڑو تو تیسرے ملک سے جا کر مل جاتے ہیں، دوسرے کو چھوڑو تیسرے سے جا کے مل جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں ذرا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پلاننگ کہاں ہوئی؟ وہ تو خیر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت کے اندر اس کا اشارہ دیا ہے۔ میں صرف یہاں بتانا مجھے مقصود یہ ہے، آپ دیکھیں کہ کس درجے عیاری مکاری اور تحریف کرتے ہوئے مرزا جی نے کہا صحیح بخاری میں ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کو کہا کہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ یہ پرشیا کے غلام یہاں مت لے کے آ۔
حالانکہ صحیح بخاری تو درکنار حدیث کی کسی کتاب کے اندر صحیح سند سے ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں. یہ مرزا جی نے نام لے کر صحیح بخاری کا جھوٹ بولا. اچھا پھر سمجھے گا ذرا بات. مرزا جی نے یہ کہا کہ اپنے بیٹے کی دل جوئی کے لیے یہ بات کہی. بھائی نہیں سمجھے بات, میں آپ کو الفاظ پڑھ کے بتاتا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یشہدکم عبداللہ بن عمر ولیس لہ من الامر شیء کحیۃ التعزیۃ لہ. اچھا سمجھے ذرا اس بات. مرزا جی نے یہ کہا بیٹے کی دل جوئی کے لیے. تعزیت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عربی یا اردو اگر دونوں کے اندر بات کی جائے تو تعزیت کے معنی یعنی سیدھی سی بات ہے کہ کسی چیز کا انسان کے اندر یعنی کہ کوئی خواہش ہو اور وہ اس کی خواہش ختم کر دی جائے, وہ اس کی خواہش یعنی بند کر دی جائے. راوی نے ان الفاظ کو تعزیت سے یعنی جوڑا ہے کہ فرمایا یشہدکم عبداللہ بن عمر ولیس لہ من الامر شیء. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو مشورے کے لیے اپنے ساتھ یعنی شورا میں شامل کر لینا, لیکن امر خلافت میں اس کا کوئی کام نہیں ہے. آپ نے یہ گویا ان سے یعنی کہ ان کا معاملہ تو ختم ہو گیا, اب ذہن کے اندر کوئی خواہش ہوتی ان کو خلافت کی, آپ نے ایسا کہا بطور تعزیت. آپ نے ان کا دل تھوڑی بڑھایا, یہ آپ نے بقا. اور میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس حوالے سے توجہ دلا چکا ہوں, مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے, میں نے پڑھ کے بھی سنائی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کے گھرانے میں سے جو شخص بھی اس ذمہ داری کو اٹھا سکتا تھا میرے ذریعے اس نے اٹھا لی. اب میں ہی اللہ کے ہیں اس کی جواب دہی کے لیے سرخرو ہو جاؤں بہت ہے, میں نہیں چاہتا میرے بعد کوئی اور بھی اللہ کے ہیں اس چیز کا جواب دہ ہو, جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے گھرانے میں سے آپ کسی کو بھی اس بار کو اٹھانے, اس خلافت کے بار کو اٹھانے کا ذمہ دار نہیں سمجھتے تھے. اور دیکھیں سمجھے گا ذرا اس بات کو کہ روایت کے اندر باقاعدہ جب یہ الفاظ موجود ہیں کہ اس کا خلافت میں یعنی کہ عبداللہ بن عمر کو شورا میں شامل کر لینا لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, یہ اہل شورا کے سامنے, یہ تمام افراد کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے. بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ یہ کہہ رکھا ہے اور پھر کہا کہ عبداللہ بن عمر کو بھی مشورے کے لیے شامل کر لینا لیکن اس کو خلیفہ نہ چننا, یعنی وہ ملوکیت والا معاملہ نہ ہو. ٹھیک ہے, ہم نے وہاں بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں چن لیا جاتا تو وہ تو ملوکیت والا معاملہ ہو جاتا. اب سمجھنے کی بات ہے کہ جب آپ ہی آگے حدیث نمبر 6 کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے یہ بات کہی کہ وہ شخص کھڑا ہو کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اور اس کا باپ ہم اور ہمارے باپ سے زیادہ اس چیز کا حقدار ہے, تو اس سے مراد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس سے مراد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہو سکتے ہیں جب خود ان کا والد بحیثیت امیر المومنین یہ بات فرما کر چلے گئے کہ عبداللہ کا شورا میں تو حصہ ہے, خلافت میں حصہ. تو معاویہ غلط کیا کہہ رہے ہیں؟ معاویہ نے اہل مدینہ کو مخاطب کر کے جب یہ جملہ بولا تو غلطی کیا کی؟ بہرحال تفصیل تو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, لیکن ہم تو یاد دلاتے جا رہے ہیں, بھول نہ جانا. آپ ہی نے روایت میں ترجمہ کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر کو شورا میں تو شامل کر لو, خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ مہاجرین, اب میں اپنے بعد والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں مہاجرین اولین کا خیال رکھیں, ان کے حقوق اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں, اور مجھ سے انصار کے بارے میں بھی ہدایت کرتا ہوں کہ وہ ان سے حسن سلوک کرے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت پہلے اہل ایمان کو پناہ دی تھی. ان کی اچھائیوں کی پذیرائی کی جائے اور کوتاہیوں سے صرف نظر کی جائے. یہ کس کا منہج و مسلک ہے؟ یہ منہج و مسلک ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جس کے لیے خود مرزا جی نے آگے حدیث نمبر 8 کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلا رکھی ہے کہ میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر کاربند رہنا, ان کو خوب مضبوطی سے تھام لینا کہ چھوٹنے نہ پائیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا. صحابہ کے بارے میں ہم نہیں جانتے تو خاموشی اختیار کریں, نہیں جانتے تو خاموشی اختیار کریں. یہ ڈرامے بازی نہیں کرو کہ چھپایا. مرزا جی چھپایا نہیں, ہم نے تو تم نے جو چھپایا ہم نے وہ کھول کر دکھایا ہے. ہم تو خاموش اس وجہ سے رہتے تھے کہ ہمارے پاس کرنے کے لیے 20 کام تھے. یہی مسئلہ نہیں تھا کہ ہم اختلافات یا مشاجرات صحابہ یا صحابہ کرام کی طرف جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات والا سلسلہ جو ہے وہ یعنی کریں. آپ نے اپنی رافضیت سے اور اپنے ڈکٹیشن سے مجبور ہو کر جب ہمیں اس چیز کی طرف مجبور کیا تو ہم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی. ہم مرزا صاحب کے پڑھنے دیکھنے والوں کو توجہ دلاتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ دیکھ لیجئے, یاد رکھ لیجئے, مسئلہ یعنی کہ ریسرچ پیپر 5B میں صفحہ نمبر 3 حدیث نمبر 3 کے عنوان کے تحت مرزا جی نے یہ ترجمہ کر رکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی وصیت دے کر گئے تھے صحابہ کرام کی اچھائیوں کی تعریف کی جائے, برائیوں یعنی کوتاہیوں سے ان کے صرف نظر کی جائے. اب مرزا جی نوٹ کا عنوان قائم کرتے ہیں کہ ان 6 افراد میں سے 4 افراد سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا سعد اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف
خود ہی دستبردار ہو گئے اور پھر انہوں نے باقی بچ جانے والے سیدنا علی اور سیدنا عثمان میں سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا، اور سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ لہٰذا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی شخص خلافت کا حقدار نہیں تھا، اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ چن لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3700 اور 7207 نمبر دونوں ذہن میں ابھی سنیں ذرا بات کو دیکھیں۔ حدیث نمبر 3700 میں نے پھر عرض کیا، مکمل حدیث پڑھنے کی طرف جس نے ہمیں توجہ دلائی ہم اسے پڑھ کے سنائیں گے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم تو صرف وقت بچانا چاہ رہے ہیں۔ سنیے گا ذرا بات، میں بالکل آخری حصہ پڑھ رہا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنا معاملہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان اور علی دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ دونوں حضرات میں سے جو بھی خلافت سے اپنی برات ظاہر کرے ہم اسی کو خلافت دیں گے، اور اللہ اس کا نگران و نگہبان، اور اسلام کے حقوق کی ذمہ داری اس پر لازم ہوگی۔ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے خیال میں کون افضل ہے۔ اس پر دونوں حضرات خاموش ہو گئے تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ حضرات اس انتخاب کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ حضرات اس انتخاب کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں، خدا کی قسم کہ میں آپ حضرات میں سے اسی کو منتخب کروں گا جو سب میں افضل ہوگا۔ ان دونوں حضرات نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ آپ کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ابتدا میں اسلام لانے کا شرف بھی، جیسا کہ آپ کو خود ہی معلوم ہے۔ علی بن ابی طالب ان دونوں میں، عثمان و علی میں، بس اللہ آپ کا نگران ہے کہ اگر میں آپ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ عدل و انصاف سے کام لیں گے، اور اگر عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ ان کے احکام کو سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے۔ اس کے بعد دوسرے صاحب کو تنہائی میں لے گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور ان سے بھی یہی کہا، اور جب ان سے وعدہ لے لیا تو فرمایا اے عثمان اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ چنانچہ انہوں نے ان سے بیعت کی اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے بیعت کی۔ پھر اہل مدینہ آئے اور سب نے بیعت کی۔ میں عربی عبارت سے یہ آخری کے 2 جملے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ارفع یدیک یا عثمان، اے عثمان اپنا ہاتھ بلند کرو۔ فبایعہ فبایع لہ علی، پس انہوں نے بیعت کی، یعنی عبد الرحمن بن عوف نے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیعت کی۔ وولج اہل الدار فبایعہ، پھر سب شہر کے لوگ جب جمع ہو گئے اور ان سب نے بھی بیعت کی۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ یہاں کوئی یہ جملہ نہیں ہے کہ لہٰذا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی شخص خلافت کا حقدار نہیں تھا، اس لیے صحابہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ چن لیا تھا۔ حدیث نمبر 3700 میں ایسا کوئی جملہ موجود نہیں ہے۔ یہ مرزا صاحب نے باقاعدہ اس کے اندر تحریف کی ہے، مائکروسکوپ لگا لیں یہ نتیجہ اخذ نہیں ہو سکتا، یہ جملہ نہیں نکل سکتا۔ میں بھی بات ابھی کنٹینیو ہے، سنیے گا ذرا بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا پھر سنیں ذرا، حدیث نمبر 7207 میں ہوگا، 2 والے 3 ہے مرزا جی نے، حدیث نمبر 3700 اور دوسرا والا 7207، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 456 ہے، 457 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاحکام کے اندر باب قائم کیا، باب کیف یبایع الامام الناس، اس کے تحت حدیث نمبر ہے 7207۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ وہ 6 آدمی جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کے لیے نامزد کر گئے تھے، علی، عثمان، زبیر، طلحہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کے ان میں سے کسی ایک کو اتفاق سے خلیفہ بنا لیا جائے۔ سب جمع ہوئے اور مشورہ کیا۔ ان سے عبد الرحمن بن عوف نے کہا خلیفہ ہونے کے لیے میں آپ لوگوں سے کوئی مقابلہ نہیں کروں گا، البتہ اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگوں کے لیے کوئی خلیفہ آپ ہی میں سے میں چن دوں۔ چنانچہ سب نے مل کر اس کا اختیار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ جب ان لوگوں نے انتخاب کی ذمہ داری عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی تو سب لوگ ان کی طرف جھک گئے۔ جتنے لوگ بھی اس جماعت کے پیچھے چل رہے تھے ان میں اب میں نے کسی کو بھی ایسا نہ دیکھا جو عبد الرحمن کے پیچھے نہ چل رہا ہو، سب لوگ انہی کی طرف مائل ہو گئے اور ان دنوں میں ان سے مشورہ کرتے رہے۔ جب وہ رات آئی کہ جس کی صبح کو ہم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی، مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اب تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گئے میرے ہاں آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا یہاں تک کہ میں بیدار ہو گیا۔ انہوں نے کہا میرا خیال ہے آپ سو رہے تھے، اللہ کی قسم میں ان راتوں میں بہت کم سو سکا ہوں، جائیے زبیر اور سعد کو بھی بلا لائیے۔ میں ان دونوں بزرگوں کو بلا لایا اور انہوں نے ان سے مشورہ کیا، پھر مجھے بلایا اور کہا کہ میرے لیے علی رضی اللہ عنہ کو بھی بلا دیجیے۔ میں نے انہیں بھی بلایا اور انہوں نے ان سے بھی سرگوشیاں کی، یہاں تک کہ آدھی رات گزر چکی۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے ہی لیے امید تھی۔ عبد الرحمن کے دل میں بھی ان کی طرف سے یہی ڈر تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی بلا لائیے، میں انہیں بھی بلا لایا اور انہوں نے ان سے بھی سرگوشی کی۔ آخر صبح کی اذان نے ان کے درمیان جدائی کی۔ جب لوگوں نے صبح کی نماز پڑھ لی اور یہ سب لوگ منبر کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے تمام موجود مہاجرین، انصار اور لشکروں کے قائدین کو بلایا اور ان لوگوں نے اس سال حج عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا، پھر کہا اما بعد، اے علی، میں نے لوگوں کے خیالات معلوم کیا اور میں نے دیکھا کہ وہ عثمان کو مقدم سمجھتے ہیں اور ان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، اس لیے آپ اپنے دل میں کوئی میل پیدا نہ کریں۔ پھر کہا کہ میں آپ یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت اور آپ کے پیش رو 2 خلفاء کے طریق کے مطابق بیعت کرتا ہوں۔ چنانچہ پہلے ان سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کی، پھر سب لوگوں نے مہاجرین، انصار اور فوجوں کے سرداروں اور تمام مسلمانوں نے بیعت کی۔
لیکن یہ تو میں نے پوری حدیث لفظاً بلفظاً آپ کو پڑھ کے سنائی. اس میں یہ جملہ ہے کہ لہذا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی شخص خلافت کا حقدار نہیں تھا، اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ چن لیا تھا. یہی ہے، اس میں بھی نہیں ہے. اچھا اب میری بات سنیں، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں جناب علی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اس امت میں خلافت الہیہ کا، خلافت علی منہاج النبوہ کا کوئی بھی حقدار نہیں تھا. آپ سے زیادہ کوئی شخص بھی اس خلافت کا حقدار نہیں تھا، آپ ہی اس کے حقدار تھے. لیکن یہ تاثر دینا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو اہل جانتے ہوئے فوراً ہی صحابہ نے آپ کی بیعت کر لی تھی، اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی وہ کیا ہوئے. اور نہیں سمجھو بات کو، گویا کہ احادیث سے آپ کی خلافت کا شورائی معاملہ طے کر دیا ہے مرزا جی نے، جبکہ شورائی معاملہ احادیث سے طے نہیں ہوتا، احادیث سے اس کے اشارات ملتے ہیں. شورائی معاملہ طے نہیں ہوتا. جب عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، اس وقت کے سرکمٹینسز کیا تھے، اس وقت کے معاملات کیا تھے، ہم کئی مرتبہ مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے حواریوں کے سامنے رکھ چکے ہیں، اور ہم اس بات کی طرف توجہ دلاتے رہے کہ آیا جب شورا کے تحت خلافت منعقد نہیں ہوئی تو جس کی نظر میں اس خلافت کا انعقاد ہی نہیں ہوا، وہ شخص اس کا باغی کیسے کہلا سکتا ہے؟ ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے. نہیں سمجھے؟ ایک شخص کی نظر میں آپ کی خلافت علی طریق شورا ہوئی نہیں، تو آپ سمجھیں اس بات کو کہ وہ شخص آپ کو جب خلیفہ مان کے آپ کا اطاعت گزار ہی نہیں بنایا، آپ کی بیعت ہی نہیں کی سنی، تو بیعت توڑ کے اس کو باغی قرار دینا، خارجی قرار دینا، یہ اہل عقل و دانش کا کام ہے. جو خلافت کو جانتا ہے یہ اس کا کام ہے. یہ ایک مخصوص ٹولے کا کام ہے، مخصوص ذہن سازی کا، جاہل کا کام ہے کہ جس کو کچھ پتہ ہے نہیں. اور سنیں ذرا بات کو غور کیجئے، یہاں تک کہ جان چھڑانے کے لیے آپ نے بخاری حدیث نمبر 3700 اور بخاری حدیث نمبر 7207 کا حوالہ دے کے اس میں تحریف کرنا مناسب سمجھا کہ میرا الو کسی طرح سیدھا نظر آ جائے. وہ الو یہاں سے بھی سیدھا ہو پا رہا؟ ہاں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنائے جانے کے حقدار تھے، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ معاہدہ یعنی کہ جمل الصفین کے بعد معاہدہ تحکیم کی طرف بات گئی، معاملہ شورا کی طرف لوٹایا گیا، یہاں تک کہ علی تک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں فیصلہ کر بھلے سے فیصلہ میری گردن پر ہو، فیصلہ کر بھلے سے فیصلہ میری گردن پر ہو. معاویہ ایک طرف ہیں، علی ایک طرف ہیں، سب حضرات ایک طرف ہیں، معاملہ شورا پہ ڈالا ہوا ہے. اگر معاویہ کو اپنی خلافت کا مسئلہ ہوتا سب کو ایک طرف کر کے خود ہی کھڑے ہو جاتے نا. نہیں سمجھے کچھ بات کو، اگر شورا سے اس معاملے کی بحث نہیں ہوتی تو یہ معاملہ شورا تک جاتا ہی نہیں. کچھ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ آپ نے جو ڈائریکٹ اس طرف توجہ دلا دی کہ نہیں جی یہ تو معاملہ سیدھا ہے کہ وہ تو حدیث کے اندر الفاظ تھے، وہ تو حدیث کے اندر تو الفاظ ہیں ہی نہیں. ہاں پھر وہی بلوائیوں کے ہاتھوں میں اس بیعت کا انعقاد ہوتا ہے جسے مسلمان لوٹا دیتے ہیں کس کی طرف؟ شورا کی طرف. بلوائیوں کے ہاتھوں میں اس بیعت کا انعقاد ہوتا ہے اور اس سے نکال کر مسلمان کہاں لے جاتے ہیں؟ شورا کی طرف. اور اسی پہ علی راضی ہو کر معاہدہ تحکیم کے لیے کھڑے ہوئے. ورنہ سوچیں اس بات کو، وہ علی کہ جنہوں نے خوارج کے ساتھ کسی قسم کی یعنی کہ صلح نہیں کی، ان کو قتل ہی کیا. سوچیں ذرا اس بات کو کہ اگر یہ معاملہ بھی خوارج کی طرح بغاوت کا ہوتا، خوارج کی طرح ضلالت کا ہوتا، خوارج کی طرح گمراہی کا ہوتا، خوارج کی طرح صرف مسلمانوں میں خون ریزی کا ہوتا، یہ معاملہ اصلاح کا نہیں ہوتا، علی معاہدہ تحکیم کے لیے راضی ہوتے ہیں. اب بھائی میرے اور پھر مرزا جی نے اس پہ نوٹ قائم کیا. ان 6 افراد میں سے 4 افراد سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، سیدنا سعد اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ علیہ اجمعین خود ہی دستبردار ہو گئے. اور پھر انہوں نے ہی باقی بچ جانے والے سیدنا علی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا. اور سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی. اور پھر وہ جملہ ہے جو مرزا صاحب نے حدیث میں تحریف کی ہے. اب ہم یہاں سے یہ کہتے ہیں، سنیں ذرا بات کو، کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت علی تک نے کی تو عثمان سے اختلاف کرنے والے کون کہلائیں گے؟ چلو بعد میں علی سے بیعت جنہوں نے نہیں کی وہ تو باقی کہلائے بقول آپ کے. اب اگر قوم شعیب میں سے آپ نہیں ہیں، آپ کے لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں، تو ایمانداری سے ایک بات بتاؤ، پھر اسی علی نے جس کی بیعت کی اس کی مخالفت کرنے والے کون کہلائیں گے؟
اور ان کے لیے آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ ان کے لیے آپ نے اس پمفلٹ کے اندر کیا لکھ رکھا ہے؟ یا الگ سے کوئی پمفلٹ کیا لکھا ہے؟ یا الگ سے کوئی 1-1.5 گھنٹے کا کون سا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے؟ یا الگ سے آپ اور آپ کے جتنے حواری ہیں انہوں نے ان منافقین، ان باغیوں، ان یعنی سازشیوں، ان خارجیوں کے لیے، ان بنیادی اسلام کے اندر دراڑ پیدا کرنے والوں کے لیے آج تک بات کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ آپ کے ہی تو آبا و اجداد میں سے، وہی تو اصل وہ لوگ ہیں کہ جن پر دروازہ کھلتے کے ساتھ ہی سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور جتنے بھی مسلمان خلفاء و سلاطین اور جتنے بھی مسلمانوں کے بڑوں پر قاتلانہ حملے ہوئے اور وہ شہید ہوئے، ساری باتیں آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کہیں خدا نہ خواستہ آبا و اجداد کی پول نہ کھل جائے، اس لیے وہ سارا کا سارا مرزا صاحب پینا پسند کر لیا، اس پر ایک لفظ بھی بات کرنا پسند کی نہیں۔